بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علم کی بات چینل دیکھنے والوں کو نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، کعبے میں معصوم بچے کی جان نکالتے فرشتے کے لائیو منظر کیمرے میں ریکارڈ۔ ویڈیو نے پوری دنیا کو خون کے آنسو رلا دیا۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں کعبے میں ہونے والے ایک ایسے واقعے کے بارے میں جس نے ساری دنیا کے ہوش اڑا دیے۔ جس کسی نے بھی اس منظر کو دیکھا استغفار پڑھنے لگا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگا۔ کعبے میں نظر آنے والے اس منظر نے جیسے سب پر زندگی کی حقیقت آشکار کر دی۔ کعبے میں ایسا بھی کون سا منظر نظر آیا تھا کہ لوگوں کی زندگیوں کا رخ ہی بدل گیا؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، خانہ کعبہ خدا کا گھر ہے جہاں جا کر جلتے ہوئے دلوں کو قرار آ جاتا ہے۔ دلوں میں موجود بغض، نفرت کہیں دور جا سوتی ہے۔ لوگ یہاں ٹوٹے ہوئے اور شکستہ دل لے کر آتے ہیں، لیکن بدلے ہوئے ہدایت یافتہ دل لے کر واپس جاتے ہیں، کیونکہ یہاں نفرتیں دھل جاتی ہیں اور خالی دلوں کو محبتیں عطا کر دی جاتی ہیں۔ لیکن کبھی کبھی اللہ تعالیٰ خانہ خدا کو بھی انسان کے لیے عبرت کا نشان بنا دیتا ہے، اور یہاں پر آنے والے لوگ اس طرح سے ہدایت یافتہ ہوتے ہیں کہ پھر ساری زندگی انہیں گناہ کرنے کی جرأت نہیں ہوتی۔ اور کچھ لوگ یہاں آ کر بھی کبھی ہدایت کے راستے پر نہیں چل سکتے، بلکہ ہدایت کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں۔ دوستو، ساجد ایک گناہ گار انسان تھا۔ وہ شہر میں بہت مشہور تھا، جو کہ چوریاں کیا کرتا تھا، چلتے مسافروں کو اپنی لوٹ مار کا نشان بناتا۔ لوگ اپنی ماں اور بہنوں، بیٹیوں کو اس سے چھپا کر رکھتے، کیونکہ اس کی وجہ سے کوئی بھی محفوظ نہیں تھا۔ ایک رات وہ سویا تو اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ مر چکا ہے اور قیامت کا دن ہے۔ سب لوگوں میں نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر کوئی بس اپنی جان کی بخشش کا طلبگار ہے اور اسی کے لیے گڑ گڑا رہا ہے۔ کوئی ہمارے پیارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کو تلاش کر رہا ہے تاکہ اپنی بخشش کروا سکے۔ کوئی نورانی چہروں کے ساتھ اونچے تختوں پر ہے۔ سب لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق وہاں پر موجود تھے۔ ساجد کے دل پر اس خواب نے بہت اثر کیا اور وہ نیند سے بیدار ہو بیٹھا۔ اسے اپنی زندگی میں کیے گئے تمام اعمال یاد آئے، مگر اسے یہ یاد نہیں تھا کہ اس کی اپنی حالت کیسی تھی۔ اس خواب نے اسے بہت بے قرار کر دیا تھا اور وہ سکون کی تلاش میں پھر رہا تھا۔ اس نے شراب نوشی شروع کر دی، مگر سکون کہیں دور جا سویا تھا۔ پہلے تو وقتی طور پر اسے سکون مل جاتا، مگر اب سکون کا نشان بھی نہیں تھا۔ اسی بے قراری میں اس کی پوری رات کٹ گئی اور پھر آنے والی راتوں میں بھی اسے نیند نہیں آئی۔ جیسے ہی اس کی آنکھ لگتی تو میدان حشر اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگتا۔ یہ نظارہ اسے بہت تکلیف دیتا اور اسے اتنا خوف زدہ کر دیتا کہ وہ اٹھ کر رونے لگتا۔ اسی کیفیت میں کئی دن گزر گئے تھے۔ بہت دنوں سے اس نے کوئی جرم بھی نہیں کیا تھا۔ ہر وقت اپنے کمرے میں ہی چھپا رہتا۔ جانے کون سا ڈر تھا جو اس کی ذات سے چمٹ گیا تھا۔ جب وہ اپنی کیفیت سے بہت اکتا گیا اور بیزار ہو گیا تو اس نے اپنے خاص چیلے کو بلایا اور اس سے سب کچھ بیان کر دیا۔ اس کا چیلا بھی اپنے مالک کا یہ حال دیکھ کر حیران رہ گیا کہ کہاں اس کا گناہ گار مالک اور کہاں اس طرح کے دینی خواب کا آنا اور اس کا اس طرح بے چین ہونا۔ اس کا چیلا سمجھ گیا کہ شاید خدا اسے ہدایت دینا چاہتا ہے، اس لیے اسے ایک اللہ والے کا پتہ بتا دیا کہ اس کے پاس جاؤ، شاید وہ تمہارے درد کا کوئی مداوع کر سکے۔ ساجد امید کی کیفیت میں اٹھا اور اس اللہ والے کے پاس جا پہنچا۔ اللہ والے سے کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہوا، وہ گھر لوٹ آیا۔ اس رات وہ کئی دنوں بعد چین کی نیند سویا تھا، مگر یہ چین کی نیند زیادہ دن تک اس کا مقدر نہ رہ سکی۔ اسے پھر سے وہی بے چینی لاحق ہو گئی۔ وہ دوبارہ اسی اللہ والے کے دربار میں جا پہنچا۔ اللہ والے کو اس کے معاملات سمجھ میں آ رہے تھے کہ گناہوں نے اس کے دل کو بے چین کر دیا ہے۔ اس پر بہت سارے بندوں کے حقوق تھے۔ اللہ اپنے حقوق تو معاف کر دیتا ہے، لیکن بندوں کے حقوق کبھی معاف نہیں کرتا، اور جب تک وہ بندوں سے اس کے حقوق معاف نہیں کروا لیتا تب تک اسے چین نہیں ملنے والا تھا۔ اللہ والا اسے مایوس کر کے لوٹانا بھی نہیں چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اللہ کی طرف سے اسے ہدایت مل رہی ہے تو وہ ضرور ہدایت یافتہ ہو جائے، اس لیے اللہ والے نے اسے حج یا عمرہ کرنے کا مشورہ دیا۔ بات ساجد کے دل کو لگی اور وہ تیاریاں کرنے لگا، مگر اس کے ذہن میں فوراً یہ خیال آیا کہ اس نے تو ساری زندگی حرام کا مال اکٹھا کیا ہے، اس کا حج اور عبادات کیسے قبول ہوں گی، اور کیا وہ حرام کے مال کے ساتھ حج کرنے جا سکتا ہے؟ مگر پھر اس نے سوچ لیا کہ وہ اللہ کے دربار پر جا کر معافی مانگ لے گا،
اس کے پاس ابھی کوئی بھی جمع پونجی یا حلال کی کمائی کا اکٹھا کیا ہوا پیسہ نہیں تھا کہ فوری طور پر ان سے حج کرتا، اور اپنے دل کے سکون کے لیے اس کے لیے فوری طور پر حج کرنا بہت ضروری تھا، اس لیے وہ انہی پیسوں سے حج پر چلا گیا۔ خانہ کعبہ پر نظر پڑتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیا اور اس کا دل سکون سے بھر گیا۔ اس نے خود کو زندگی میں کبھی بھی اتنا ہلکا پھلکا محسوس نہیں کیا تھا جتنا اب کر رہا تھا، مگر شاید ابھی بھی اسے مکمل طور پر ہدایت نہیں ملی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اس نے جتنا بھی پیسہ اکٹھا کر رکھا ہے اس سے وہ بار بار حج کے لیے آئے گا۔ یہ سب باتیں وہ بھول رہا تھا کہ حرام کی کمائی سے دل کو سکون نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ کے گھر آنے کی لالچ نے اس کے دل سے پھر سے ہدایت کی بات نکال دی تھی۔ اس نے اپنا عمرہ مکمل کیا، اب اس کی واپسی کا وقت نزدیک آ گیا تھا، مگر اسے پوری امید تھی کہ وہ دوبارہ جلدی حج کے لیے آ جائے گا، کیونکہ اس کے پاس بہت پیسہ اکٹھا ہو چکا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس نے جتنی بھی حرام کی کمائی کی ہے وہ ساری حج اور عمرہ کرنے میں خرچ کر دے، اور یہی اس کی سب سے بڑی بھول تھی۔ وہ آخری بار خانہ کعبہ کا جی بھر کر طواف کر رہا تھا، جب ایک نظارے پر اس کی نظر پڑی تو وہ دنگ رہ گیا۔ سامنے اس نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ زمین پر گرا ہوا ہے، آسمان سے بارش برسنے لگی تھی اور اس بچے پر جیسے نزع کا عالم طاری تھا۔ کوئی بھی اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا، لوگ اس کی طرف متوجہ بھی ہوئے لیکن اس کے قریب نہ گئے۔ نہ جانے وہ کس کا بچہ تھا، جس طرح سے وہ فرش پر پڑا ہوا تھا۔ اچانک ہی ساجد کی آنکھوں نے جو کچھ سامنے دیکھا اس سے اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اسے صاف طور پر نظر آ رہا تھا کہ اس بچے کی روح ایک فرشتہ قبض کر رہا تھا۔ موت کے خوف نے اسے جیسے جکڑ لیا تھا اور وہ وہیں گھٹنوں کے بل زمین پر گر گیا اور ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا۔ ساجد کو پورے 7 دن کے بعد ہوش آیا تھا۔ اس دوران اسے کبھی کبھار ہوش آ جاتا تو اس کی آنکھوں کے سامنے وہی منظر روشن ہو جاتا جب فرشتہ ایک چھوٹے سے معصوم بچے کی روح نکال رہا تھا اور تکلیف سے بچے کا چہرہ پیلا پڑ گیا تھا۔ اس کے چہرے سے اس کی تکلیف محسوس ہوتی تھی اور یہ بات ساجد کے دل کو تکلیف پہنچا رہی تھی کہ ایک چھوٹا بچہ جس نے اپنی زندگی میں شاید ہی کوئی غلط کام کیا ہو، کیونکہ اس کی عمر بہت ہی کم تھی، وہ ایسی تکلیف سے گزر رہا تھا، تو ساجد جس نے اپنی ساری زندگی گناہوں میں گزار دی تھی اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا؟ یہ خوف اس کے رونگٹے کھڑے کرنے کے لیے کافی تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ سے رو رو کر معافیاں مانگنے لگا کہ دوبارہ وہ کبھی بھی گناہ نہیں کرے گا، بس اللہ اسے توبہ کی توفیق عطا کیے رکھے۔ وہ اٹھا اور دوبارہ اسی جگہ جا پہنچا جہاں پر بچے کی روح قبض کی گئی تھی۔ وہ لوگوں سے پوچھ رہا تھا، مگر لوگوں کا کہنا تھا کہ یہاں پر ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ وہ بار بار 7 دن پیچھے کی تاریخ دہرا رہا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ ایک بچے کی یہاں پر موت ہو گئی اور وہاں پر موجود کسی بھی انسان کو پتہ نہ ہو؟ ایک سیکیورٹی گارڈ جو کافی زیادہ پرانا تھا، ساجد نے جب اس سے اس معاملے کے بارے میں پوچھا تو اس نے بھی مکمل طور پر لا علمی کا اظہار کیا۔ اس معاملے کو کبھی بھی ساجد حل نہیں کر پایا کہ اس بچے کو مرتے ہوئے صرف اسی نے کیوں دیکھا۔ آج ساجد بہت ہی نیک انسان ہے، راہ خدا میں بہت زیادہ صدقہ و خیرات کرتا ہے۔ لوگوں کا لوٹا ہوا مال اس نے لوگوں کو واپس کر دیا، اور جن لوگوں کو وہ نہیں ڈھونڈ پایا ان کا مال اس نے نیک کاموں میں لگا دیا ہے، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش کا طلبگار رہتا ہے تاکہ اسے اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ وہ سمجھ چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ میں اس بچے کی روح قبض ہوتی ہوئی کیوں دکھائی، کیونکہ موت دیکھ کر اس کی سوچ کی نفی ہوئی تھی کہ وہ حرام کے پیسوں سے بار بار حج یا عمرہ کرنے جائے اور لوگوں کے مال کو اپنا مال سمجھے۔ دوستو، اس واقعے میں کتنی سچائی ہے یہ بات تو ہم نہیں جانتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی بے نیاز ہے، جب چاہے انسان کو کچھ بھی عطا کر دیتی ہے۔ گناہگار سے گناہگار انسان کو ہدایت کے لیے اس طرح اپنے در پر جھکاتی ہے کہ باقی تمام باتیں بے معنی ہو کر رہ جاتی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔